अस्सलाम वालेकुम। हम पर हर शख्स पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ दौर गुज़रते हैं। जैसे बचपन का दौर है, लड़कपन का है, जवानी का है, दरमियानी उम्र का है, फिर इसके बाद ओल्ड एज है। इन तमाम अरसे में हम ज़िंदगी की मुख्तलिफ सिमतों में से गुज़रते हैं, मुख्तलिफ रास्तों में से गुज़रते हैं और मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात या आसानियाँ हम देखते हैं। और जब हम ज़िंदगी की किसी मुश्किलात में घिरते हैं तो ज़ाहिर है हमें उसमें से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए होता है। और ऐसी मुश्किलात में से निकलने के लिए रब ताला ने जो हमें रास्ते अता फरमाए हैं, वो उसने हमें उनसे आगाह फरमाया है। ये ऐसे मोती हैं, ऐसे हीरे हैं कि जो अगर हम उन तक पहुँच जाएँ तो हम अपनी ज़िंदगियों को सँवार सकते हैं। अब आज के मौजू की तरफ आते हैं। आप यकीनन जानते हैं कि आयात-ए-किफ़ायत एक ऐसा ख़ज़ाना है कि इसके अगर हम इसके ढूँढने बैठें, इसके क्या-क्या हमें फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, तो हम जितना आगे चलते जाएँगे हमें मज़ीद उसके फ़ायदे नज़र आते जाएँगे। मैंने यहाँ पर कुछ इसको नंबरोलॉजी के साथ जोड़ने की कोशिश की है, ताकि वो समझने में और ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएँ। पहली बात तो ये है कि आयात-ए-किफ़ायत हैं क्या? ये वो आयात हैं जो रब ताला ने खुद हमें बताया है एक तरीक़ाकार कि जब किसी मुश्किल का शिकार हो जाओ तो फिर अपने आप को अकेला मत समझो और ये जानो कि काफ़ी है तुम्हें तुम्हारा रब, काफ़ी है अल्लाह तुम्हारे लिए। और फिर उसके साथ उसने अपने इस्माए गिरामी, इस्माए रब्बानी बयान फरमाए हैं उसी मुनासबत से जिनकी हमें अक्सर बेशतर ज़रूरत रहती है। हफ्ता ज़ुहल अदद 8 इसका जो है निज़ाम इम्तिहान और इस्तेहकाम, इसका जो आयत मुबारका मैंने यहाँ लिखी है वो है वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। इसका मतलब आपको पता है कि वकफ़ा बिल्लाह। पहले तो आप ये देखें कि ये तमाम आयात मुबारका का एक हिस्सा वकफ़ा बिल्लाह, यानी कि ये भी अपने आप में एक मुकम्मल एक पैगाम है, एक मुकम्मल तसल्ली है। वकफ़ा बिल्लाह कि काफ़ी है तुम्हारा अल्लाह, ये एक पूरी तसल्ली है। और फिर उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो आप कोई भी देख लें, हसीबा, वकीला, नसीरा, वकीला, वलियन, हादियन, नसीरन, अलीमन, शहीदा, ये तमाम अगर आप देखें, हसीबा अकाउंटेबिलिटी, हिसाब करने वाला, मददगार, फिर वकीला कारसाज, फिर वही मददगार, फिर उसके बाद नसीरा सपोर्ट करने वाला, फिर वही मददगार, वलियन का मतलब फिर वही सरपरस्त मददगार, फिर हादियम व नसीरा रहनुमा मददगार, अलीमा जानने वाला मददगार, शहीदा गवाह मददगार। यानी कि इन तमाम के कहीं ना कहीं आप देखें तो ये मददगारी ही इसका मतलब तो वहां पे आ रहा है। और ये वाला हिस्सा अगर देखें तो ये काफ़ी है तुम्हें तुम्हारा अल्लाह। तो ये इसके इस तरीके से दो हिस्से अगर देखें तो आप नज़र आएंगे, लेकिन जब इनको आप मरबूत करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो फिर आपको एक ऐसा तसल्ली मिलेगी उसमें से कि इंसान अपने जहन को, अपने दिल दिमाग में पुरसकून हो जाता है कि मेरा कोई है। तो ज़ाहिर है कि ये उस वक्त ये बातें सामने आती हैं जब हम किसी मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले 8 नंबर ज़ुहल हफ्ता, इसका जो आयत मुबारका है वो है वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। अच्छा, फिर इसके बाद ये भी आप जहन में रखिएगा, ज़ुहल के ज़ेर असर 2 बुर्ज है, एक है कैप्रिकॉर्न, एक है एक्वेरियस। तो इनके आसानी के लिए, मज़ीद आसानी के लिए मैंने ये बुर्ज भी साथ लिख दिए हैं, ज़ुहल के जो ज़ेर असर जो 2 बुर्ज है। उसके बाद 3 नंबर मुश्तरी जुमरात। ये दिन इसलिए हैं कि जो उस सियारे का प्लैनेट का दिन है, अगर आप उसी दिन को ही इनके विर्द औरात करेंगे तो फिर वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब मुश्तरी का है वसअत, बरकत, हिकमत,
اب اس کا ہے وکفا باللہ وکیلا، وسعت میں، مدد، برکت میں، حکمت میں، ترقی میں دینے والا، تو وہ کفا باللہ وکیلا۔ اور اس کے جو برج ہیں وہ سیجیٹیریس اور پائسس ہیں، یعنی کہ جو مشتری کے زیر اثر دو برج آتے ہیں وہ ہیں سیجیٹیریس اور پائسس۔ اس کے بعد ہے 9 نمبر مریخ، دن ہے منگل، یہ ہے طاقت، دفاع، اقدام، فیصلہ۔ وکفا باللہ نصیرہ، یہ ہے سپورٹ، دفاع، مدد۔ تو اس دن کا جو ورد ہے آیات کفایت میں وہ وکفا باللہ نصیرہ۔ تو اب مریخ کا ایریز اور اسکارپیو، دن منگل۔ اس کے بعد 1 اور 4 نمبر اتوار کا دن اور شمس، اس کا ہے قیادت، اختیار، مرکزیت۔ وکفا باللہ ولیہ یا ولین، اور اس کا ولین سے مراد ہے مددگار، پروٹیکشن دینے والا، سرپرست، جس کا کوئی سرپرست ہو اس کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے لیو، اتوار والا دن، یہ ہے برج میں لیو۔ اس کے بعد ہے 6 نمبر، 6 نمبر ہے زہرہ، دن ہے جمعہ، یہ ہے رحمت، حکمت، برکت، محبت، ہم آہنگی، رشتہ، خاندان، جمالیاتی ذوق۔ اس کا ہے وکفا بربے کا ہادیم و نصیرہ، اس کا جمعے والے دن ورد زہرہ کا یہ ہے۔ اور زہرہ کے زیر اثر 2 برج ہیں، ٹورس اور لبرا۔ اس کے بعد ہے عطارد، 5 نمبر، دن ہے بدھ، جن کا ڈیجٹ 5 ہے۔ یہ جو ڈیجٹس ہیں آپ کے نام کا ڈیجٹ، ڈیٹ آف برتھ کا ڈیجٹ، لائف پاتھ نمبر کا ڈیجٹ، پرسنل ایئر کا ڈیجٹ، کسی سے بھی اگر آپ کو معلومات ہیں تو کسی سے بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 5 نمبر بدھ، عطارد، یہ ہے علم، ذہانت، گفتگو، اظہار۔ یہ ہے وکفا باللہ علیمہ، نالج، سب جاننے والا، مددگار۔ اب یہ عطارد کے زیر اثر جو 2 برج ہیں، جیمنائی اور ورگو۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں 7 نمبر اور 2 نمبر، یہ ہے مون، قمر، دن ہے اس کا سوموار۔ اچھا، اس کے لیے وکفا باللہ شہیدہ، وٹنس، گواہ، نگہبان، وہی مددگار۔ اور اس کا جو دن ہے وہ ہے کینسر، یعنی کہ اس کا جو برج ہے وہ ہے کینسر۔ اب آ جائیے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ورد کریں، کچھ بھی کریں، آپ تعداد پہ مت جائیے، آپ اس کی طریقہ کار پہ جائیے، اس کی آسانی پہ جائیے، اس کی اپنی ذہنی ارتکاز پہ جائیے کہ جتنا آپ ارتکاز کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ اس میں سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اور سیدھی سی بات ہے، جب رب تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے جب ہم کوئی بات یا اپنا دل کا حال رکھ رہے ہیں تو ہمیں پرسکون ہو کے رکھنا ہے، جلد بازی میں نہیں رکھنا۔ ذکر اذکار کا مطلب صرف تعداد کو پورا کرنا نہیں ہوتا، اپنے من کی بات کو، اپنے ذہن اور دل دماغ کو اکٹھا جوڑ کے اس کو روحانی طور پہ، جس کو چاہے اونچی آواز میں نہ صحیح، ہم اس کو ڈیلیور کرتے ہیں، اور وہ ارتعاش پیدا ہوتا ہے، وہ باہر ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اس ارتعاش سے ارد گرد میں کیا کچھ تبدیلیاں ہوتی ہوں گی وہ ظاہر ہماری ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو پھر اس کے لیے جو اب میرا مشورہ یہ ہے کہ جادو اور نظر بد کے لیے شمس اور مریخ کے دن یا شمس اور مریخ کا ذکر کیا جائے۔ شمس سے مراد یہ ہے، یہ شمس جادو اور نظر بد کے لیے شمس سے مراد یہ ہے وکفا باللہ ولین، اور اس کے ساتھ وکفا باللہ نصیرن۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تعداد کیا ہو۔ اب میں نے اس کی تعداد کے لیے، اب یہ جو جادو اور نظر بد کے لیے جو آیات مبارکہ ہیں، یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 45۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں آیت نمبر کو ہی بقائم رکھنا چاہیے، یعنی کہ سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 45 کو ہی بقائم رکھنا چاہیے تعداد میں۔ پھر اس کے بعد آ جائیں مشکلات اور فیصلے۔ اس کے لیے
عطارد اور زہرہ. عطارد ہو گیا یہ وکفا باللہ علیمن وکفا برب کا ہادیم و نصیرہ. اب ان کو ملا کے مشکلات اور فیصلوں کے لیے آیت ہے عطارد والی. وکفا باللہ علیمن یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 70. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے وکفا برب کا ہادیم و نصیرہ یہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 31. تو میرا اس میں مشورہ یہ ہے کہ جو آیات کے نمبر ہیں انہیں کو ہی قائم رکھا جائے. جیسے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 70 ہے تو 70 دفعہ ہی پڑھنا چاہیے. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 ہے تو 31 ہی پڑھنا چاہیے. تعداد کو بقائم رکھنا چاہیے. اس کے بعد آ جائیں مخالفین، سازشی لوگ جو کہ مخالفت کرتے ہیں، سازش میں مصروف ہے ہمارے لیے، تو اس کے لیے مشتری میں ہے وکفا باللہ وکیلا. تو یہ آپ پڑھیں گے 81 ٹائمز. وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 81 ہے تو 81 ٹائمز. کاروبار اختیار کے لیے زحل کا مطلب ہے یہ وکفا باللہ حسیبہ، یہ آپ پڑھیں گے 6 دفعہ. کنسنٹریشن سے پڑھیں گے تو 6 دفعہ ہی بہت ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آ گیا ازدواجی طور پہ. ازدواجی کے لیے قمر اور زہرہ کے دن کا ورد یا قمر اور زہرہ. قمر ہے یہ وکفا باللہ شہیدہ، اور زہرہ کا ورد ہے وکفا برب کا ہادیم و نصیرہ. پھر وہی قمر کا 4 نمبر سورت 79 نمبر آیت مبارکہ، اور 25 نمبر سورت اور 31 نمبر آیت مبارکہ. اس کے بعد مالی رکاوٹ کے لیے مشتری اور زہرہ. ازدواجی مشکلات کے لیے زہرہ اور قمر. مشکلات دوسری پریکٹیکل مشکلات ہیں، کوئی کام رکا ہوا ہے، کچھ اور مسائل ہیں، شمس اور زحل. اور ذہنی الجھن کے لیے امتحان ہے، انٹرویو ہے، تو اس کے لیے مرکری 5 نمبر جس کا یہ 5 ہے. اب اس میں نے آپ کی آسانی کے لیے برج بھی ساتھ میں رکھ دیے ہیں کہ تاکہ جس کا جو برج ہے وہ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے یہ کچھ صلاحیں ہیں جو میں نے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی کریں، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. خدا حافظ.